الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے معزز بھائیو، بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے اہل ایمان، آپ خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خود تو بچ سکتے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے بچوں کو کار خیر کی ترغیب دو، اچھے کام کرنے ان کو سکھاؤ، اچھے کام کے اصول اور ضابطے ان کو بتاؤ، طرائق ان کو بیان کرو، ان کو اچھی تعلیم دو، اچھی تربیت دو۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب انسانوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو یہاں سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول بتایا، بچنے اور بچانے کا طریقہ بتایا، ڈھنگ بتایا۔ خود اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان، آپ خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اب چونکہ ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہمارے اندر
ایک ذوق اور ایک تڑپ رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، مزدور کی خواہش رہتی ہے کہ وہ صبح میں کام پر جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے اور شام تک آنے تک کچھ رقم کما کر کے لاتا ہے، اور وہ ایک دن کی بھی ناغہ نہیں کرتا الا یہ کہ کوئی شدید ضرورت درپیش آ جائے، ورنہ وہ مستقل جاتا ہے۔ اور جاتا کیوں ہے؟ اگر کوئی اس سے معلوم کرتا ہے کہ صاحب آپ مستقل کیوں جاتے ہو، ایک بھی دن کی آپ چھٹی کیوں نہیں کرتے، وجہ کیا ہے، تو وہ بتائے گا کہ میں کرائے کے کمرے میں رہتا ہوں، مہینے میں اس کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے، پانی کا بل بھی دینا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنے گھر کا خرچ اٹھانا ہوتا ہے۔ اگر میں آرام و سکون کے ساتھ گھر میں بیٹھا رہوں گا تو کرائے کے کمرے سے مجھے نکال دیا جائے گا، مکان مالک مجھے دھکے دے کر باہر کر دے گا، اور میرے گھر میں کھانے وغیرہ پکنے کا کوئی نظم نہیں ہوگا، نوبت فقر و فاقے تک آ جائے گی۔ اس لیے میں روزانہ بغیر ناغے کے کام پر جاتا ہوں۔ عموماً ہر انسان کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے فکر مندی کے ساتھ ایک مزدور مزدوری کے لیے جاتا ہے، کاروبار کے لیے جاتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، جسم سے پسینہ بہاتا ہے، اور اس کے بعد میں شام کو کچھ رقم لے کر کے اپنے گھر میں آتا ہے، اس لیے کہ اسے فکر ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ رقم نہیں کمائی، میں نے کام نہیں کیا، اور میں محنت اور مزدوری کے لیے گھر سے نہیں نکلا، تو پھر ممکن ہے کہ میرے بچوں پر فقر و فاقہ کی نوبت آ جائے، ممکن ہے کہ شام کے موقع پر میرے گھر میں کھانا بھی تیار نہ ہو، ممکن ہے کہ مکان مالک مجھے گھر سے نکال دے۔ جس طریقے سے اسے فکر لاحق ہے، اسے پریشانی لگی ہوئی ہے، اسے شام تک محنت کر کے مزدوری کر کے رقم کمانا وہ اپنے لیے فرض عین تصور کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے سامنے نظارہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہیں کمایا تو میرے بچے تنگ آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ان کی اسکول کی فیس رک جائے گی، ان کی ضروریات رک جائے گی، گھر میں کھانا وغیرہ کی تنگی آ جائے گی، مکان کا کرایہ نہیں جائے گا تو پریشانیاں ہمیں ڈھانپ لے گی، اس لیے اسے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، آپ جس طریقے سے خود بچتے ہیں جہنم کی آگ سے، جس طریقے سے آپ خود بچتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو بچاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو بچاؤ، جو آپ کے متعلقین میں ہیں ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب بچانے کا طریقہ کیا ہو؟ مثال کے طور پر آپ خود بچتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں، ان کو بھی دین اسلام کی تعلیم دے، ان کو بھی دین اسلام کی ترغیب دے، ان کو بھی طریقہ اور سلیقہ سکھائے، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے طریقے بتائیں۔ لیکن ہمارا حال اس سے کچھ برعکس ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت ایک صاحب خیر بزرگ کے پاس گئی جو تصوف و سلوک کے مایہ ناز بزرگ تھے، اور ان سے جا کر کے گزارش کی کہ حضور، میں روزانہ اپنے بچوں کو فجر کے وقت میں نماز کے لیے بیدار کرتی ہوں، ان بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتی ہوں، لیکن میرے بچے کروٹیں بدلتے ہوئے پھر سو جاتے ہیں، نماز کے لیے نہیں ہوتے، میں کیا کروں؟ انہوں نے جواب دیا سنجیدگی کے ساتھ، کہا کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو اس موقع پر آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو کھینچ کر گھر سے باہر نکال دوں گی،
اگر وہ نیند کے آغوش میں ہوں گے اور کروٹیں بدل رہے ہوں گے اور اس وقت میں بھی اٹھنے سے کترا رہے ہوں گے تو میں ان کو وہاں سے کھینچ کر کے گھر سے باہر نکالوں گی، تاکہ اگر نہیں نکالو گے کہ مجھے ڈر اور خدشہ رہے گا کہ کہیں یہ آگ میرے بچوں کو جلا نہ دے، تکلیف نہ پہنچا دے۔ فرمایا کہ اگر تم ان کو نماز کے لیے اس طریقے پر بیدار نہیں کر پاؤ گے تو جہنم کی آگ سے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر جہنم کی آگ ان کو جلائے گی۔ تو جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، ان پر شفقت کی نگاہ ڈالتے ہیں، ان کی ہر ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان پر پیار دکھاتے ہیں، ان کی تمام تر ضروریات کو پوری کرنا ہم اپنے لیے ضروری تصور کرتے ہیں، تو پھر یہ ضروری کیوں نہیں تصور کرتے کہ ان کو کل قیامت کے دن کیا پوچھ گچھ ہوگی، ان سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، ان سے دین کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ان سے حلال و حرام کے تعلق سے سوال ہوگا، تو پھر وہ جواب کہاں سے دیں؟ اگر ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی اتنی فکر ہے، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی اتنی فکر ہے، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے، تو پھر یہ ڈر کیوں نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا؟ پھر یہ ڈر کیوں نہیں رہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان سے سوال کرے گا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کہاں سے وہ جواب لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جب ان سے نماز کے بارے میں پوچھے گا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جب ان سے روزے کے بارے میں پوچھے گا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ اس موقع پر کون جواب دے گا؟ آج ہمیں اپنے بچوں کی یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ اگر میرا بچہ اسکول نہیں گیا، تعلیم سے غافل رہا، تو کل وہ مزدوریاں کرے گا، کسی کے یہاں غلامی کرے گا۔ لیکن یہ زندگی مختصر سی ہے، جس زندگی کی فکر مندی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو روزانہ صبح اٹھا کر کے نہلا دھلا کر کے اسکول کی طرف روانہ کرتے ہیں، اگر اتنی فکر ہمارے اندر دین اسلام کے تعلق سے آ جائے تو شاید کہ ہمارا معاشرہ سنور جائے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا بچہ اگر اسکول نہیں گیا تو یہ جاہل اور ان پڑھ رہ جائے گا، یہ تو ہمیں معلوم ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے زمانہ چہرہ دکھا رہا ہے، اور جہالت کا چہرہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کا بھی چہرہ ہمارے سامنے ہے، تو یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن جو کل کا معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ڈھانپا ہوا ہے، اور جو پھر وہاں نکل جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہے، یہ زندگی تو بہت مختصر سی ہے، اس زندگی کا وقفہ اتنا لمبا نہیں ہے، اس زندگی کا دورانیہ اتنا لمبا نہیں ہے، لیکن جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کے تعلق سے بھی ہم نے کبھی اپنے بچوں کی فکر کی؟ اس کے تعلق سے کیا ہم نے اپنے بچوں کی پرواہ کی؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ صاحب ٹھیک ہے، اسکول جا رہا ہے، تعلیم سیکھ لے گا، کل آنے والے دنوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، کسی سے مانگنے کا قابل، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بس اتنا ہم جانتے ہیں۔ لیکن جب اس کی زندگی کی شام ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر وہ اپنے والدین کا گریبان پکڑے گا اور کہے گا اللہ میں نہیں جانتا تھا، مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، میں بچپن میں تھا، مجھے اتنی نالج نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کی تعلیمات سیکھنے کے لیے مدارس جانا ہوتا ہے، میں تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، میرے والدین کی مجھ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی، انہوں نے مجھے مدارس سے غافل رکھا، انہوں نے مجھے علماء سے غافل رکھا، انہوں نے مجھے دینی تعلیمات سے غافل رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر دین اسلام کے حوالے سے جہالت چھا گئی ہے، ہمارے اندر سمجھداری نہیں ہے، ذہن ہمارا یہاں کام کرنا بند کر دیتا ہے، ہمیں نماز تک صحیح نہیں آتی، اصول و ضابطے ہمیں صحیح نہیں آتے، ضروری دین ہمیں صحیح نہیں آتا، ضروری مسائل ہمیں نہیں آتے، لیکن پتہ نہیں کہاں کس دھن میں ہم کھوئے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ جو دنیا کا نشہ ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے نا، آنکھیں بند ہوتے ہی صاحب سارا نشہ اتر جاتا ہے، آنکھیں بند ہوتے ہی۔ جن بچوں پر آج ہم لاکھوں اربوں خربوں خرچ کر کے ان کو ہم انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں اور صاحب نالج آدمی بناتے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد میں ہمارے کپڑوں کو بھی وہ چھونا پسند نہیں کرتے،
کس غفلت کی پٹی کے شکار ہوئے ہو. ایک نشہ چھایا ہوا ہے. جن بچوں پر آج ہم خوب اچھا خاصا پیسہ خرچ کر کے ان بچوں کو ہم تیار کر رہے ہیں مستقبل کے لیے، ڈاکٹر اور انجینئر تو بنا رہے ہیں، لیکن دینی تعلیم سے بالکل غافل کر رہے ہیں. وہ بچے ہمارے مرنے کے بعد میں ہمارے غسل کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بلا لو امام مسجد کو یا کسی مدرسے سے کسی مدرس کو بلا لو، وہ غسل کرا دیں گے. میں نہیں کر پاؤں گا، میں جانتا ہی نہیں، نزدیک بھی نہیں لگیں گے. اور بالآخر وہی مولوی صاحب ان کو پکڑ کر کے ہاتھ پکڑ کر کے ان کو آگے کر دے تو پوجا، ورنہ تو وہ تو نزدیک میں بھی نہیں آئیں گے. اور پھر اس سے بھی بعد میں جب تدفین ہو جاتی ہے تو وہ تدفین کے موقع پر بھی نہیں آگے آتا. اور اس سے بھی کئی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جنازے کے موقع پر وہ امام صاحب کے کان میں آ کر کے کہتا ہے کہ مولانا مجھے نماز جنازہ نہیں آتی، کیا میں نماز جنازہ میں سبحان اللہ پڑھ لوں؟ میری نماز جنازہ ہو جائے گی. یہ دیکھا ہے میں نے. ایک صاحب کی ملاقات ہوئی مجھ سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں، یہی سونی پت کی ہی بات بتا رہا ہوں، بڑا افسوس کا مقام تصور کیجئے. اس نے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں، اس کی تقریباً عمر 40 کے قریب پہنچ گئی ہوگی غالباً، کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک نماز پڑھی، اور وہ یہ نماز نہیں فرض عین، فرض کفایہ، اور وہ بھی کسی اور کی نہیں، اپنے باپ کی. ساری زندگی میں صرف ایک نماز پڑھی فرض کفایہ اپنے باپ کی، اور وہ بھی اس کو آتی نہیں تھی. کہاں لے جاؤ گے یہ؟ جو اولاد تمہارے مرنے کے بعد میں تمہاری قبر پر جھانکنے کو تیار نہ ہو، جو اولاد تمہارے مرنے کے بعد میں تمہارے کپڑوں کو صدقہ کرنے پر لگ جائے، جو اولاد تمہارے مرنے کے بعد میں تمہیں غسل دینے کے لیے تیار نہ ہو، جو اولاد تمہارے مرنے کے بعد میں تمہارے جسم سے کپڑوں کو نکالنے کے لیے تیار نہ ہو، جو اولاد تمہارے مرنے کے بعد میں تمہیں گھر سے نکالنے کے انتظار میں ہو اور تمہاری جائیداد پر سانپ بن کر کے بیٹھنے کے لیے تیار ہو، اس اولاد کی تم نے آخرت کی فکر نہیں کی تو یہی معاملہ. وہ نہیں جانتے اور نہ ہم نے ان کو سمجھانا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کو وقت ہی نہیں دیتے. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نہ وقت دیتے ہیں، نہ ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں، نہ ان کو دین اسلام سے آشنا کراتے ہیں، نہ ان کو دین اسلام کی معرفت سمجھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے. پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ جب بچے گھر میں سوتے تھے تو عورتیں بامقصد کہانیاں سنایا کرتی تھی. بامقصد کہانیاں، بے مقصد نہیں. اور بچوں کو سلاتے وقت میں بامقصد کہانیاں، حضرات صحابہ کرام کے قصے، تابعین کے قصے، ولیوں کے قصے، جنگجو اسلام کے قصے، غازیین اسلام کے قصے سنایا کرتی تھی. اور اس سے اس بچے کے اندر لگن اور تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ میں بھی اللہ کا ولی بنوں گا، میں بھی اللہ کا قریبی بنوں گا. چنانچہ ایک بچے سے ایک مرتبہ اسکول میں ٹیچر نے سوال کیا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا کہ میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا. تو ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کیا بنیں گے؟ کہا کہ میں قطب الدین بختیار کاکی بنوں گا. اثر سمجھ رہے کہاں سے آیا ہے؟ ایک بچے سے جب سوال کیا کہ بیٹا آپ کیا بنو گے، کہا کہ میں قطب الدین بختیار کاکی بنوں گا. کیا آپ کیسے جانتے ہیں قطب الدین بختیار کاکی؟ کہ میری والدہ نے کل ان کا قصہ سنایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے اور دین اسلام کے سمجھنے والے تھے اور دین اسلام کے عالموں میں سے. تو جب رات کے وقت میں بامقصد کہانیاں سنائی جاتی تھی تو بچوں کے اندر ایک تڑپ اور ایک لگن رہتی تھی کہ میں بھی کچھ بنوں گا. اسی طریقے سے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ کیا بنو گے؟ بچے نے کہا کہ میں شرف الدین کولی شاہ قلندر بنوں گا. کہا کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ان کے اندر
محبت قرآن اور حب قرآن اور خدمت خلق کا ذوق پیدا تھا۔ دراصل یہ جو تربیت کا معاملہ ہوتا ہے، بچے کی ابتدائی تربیت اس کے والدین سے ہے، اور آج والدین کے پاس بچے کو وقت دینے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ بچے کو وقت نہیں دیتے، سارے دن کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، شام کے موقع پر گھر آتے ہیں تو پھر بس فون میں لگ جاتے ہیں، بچے کو وہ پھر بھی ٹائم نہیں دیتے، گھر میں موجود رہتے ہوئے بھی گھر میں موجود نہیں ہوتے، پورے دن مشغول کام میں، شام میں گھر آئے تو پھر آنے کے بعد میں موبائل میں مصروف ہو گئے، کھانا وغیرہ کھایا پھر مزید موبائل میں مصروف ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں اگلے دن گھر چلے گئے، کام پر چلے گئے۔ تو گھر میں رہتے ہوئے بھی بچوں سے غافل ہے، ان کو نہیں پتا بچہ کیا کر رہا ہے۔ اچھا اگر بچہ بھی زیادہ پریشان کرنے لگے تو صاحب اس کے لیے الگ سے موبائل کا انتظام کر کے اس کو دے دیا۔ چھوٹی سی عمر کے بچے کو جب موبائل کی لت پڑ جائے گی تو اس وقت قطب الدین بختیار کاکی نہیں بننا، اسے پھر شمس الدین نہیں بننا، نہ اسے شرف الدین والی شکل اندر بننا ہے، اس کے اندر تو جہالت آ رہی ہے۔ ابھی اسے یہ بھی نہیں پتا کہ موبائل کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے، موبائل کے استعمال کا ڈھنگ اور سلیقہ کیا ہے، موبائل کیسے استعمال کرنا ہے، اسے لا کر کے دے دیا، اور یہ موبائل پھر اسے غلط طریقے پر چلاتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی صحیح نہیں کی، اور پھر وہ کیا کر رہا ہے، موبائل کا کیسے استعمال کر رہا ہے، موبائل کو کیسے وہ یوز کر رہا ہے، ہم اس کی طرف بھی فکر مند نہیں ہوتے۔ وہ مہینے کے بعد میں کہتا ہے کہ ابا جان نیٹ کا ریچارج ختم ہو گیا، آپ کرا دیجئے، تو بس کرا دیں گے، اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ استعمال کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے موبائل کی، اور وہ مستقل لگا ہوا ہے، کھیلنے سے غافل۔ اطباء حضرات کہتے ہیں کہ انسان جب کھیلتا کودتا ہے اور اپنے جسم کو چست اور پھرت رکھتا ہے تو اس کے ذہن میں توانائی پیدا ہوتی ہے، لیکن ہمارے بچے اس چیز سے غافل۔ اچھا پھر تربیت سے بالکل غافل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات متعین کیے ہوئے تھے۔ آج ہم سے اگر کوئی کہے نا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو وقت کیوں نہیں دیتے، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہم مصروف اتنے رہتے ہیں، پورے دن کام پر رہتے ہیں، شام میں گھر آتے ہیں تو پھر مصروف اتنے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ گھر میں آنے کے بعد بھی وہ مصروف نہیں ہوتے، وہ موبائل وغیرہ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، بس یہی ان کی مصروفیت ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات متعین کیے ہوئے تھے۔ ایک وقت تو اللہ تعالیٰ کے لیے مختص تھا، اس میں مخلوق کی کوئی دخل اندازی نہیں، اور ایک وقت خلق خدمت کے لیے تھا، خلق خدا کے لیے تھا، ان میں دین اسلام کی صحیح تعلیم، دین اسلام کی ترجمانی، دین اسلام کی اشاعت و سربلندی کے لیے محنت، اور ایک وقت میں اپنے گھر میں رہتے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے، ان کو سکھاتے، سمجھاتے، سلیقہ اور طریقہ بتاتے، اور اسی اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پر بھی پیوست لگا لیا کرتے تھے، پیوند لگا لیتے تھے، جوتے وغیرہ اگر پھٹے ہوئے ہوتے تھے ان کو بھی سی لیا کرتے تھے، اور دیگر کام اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارا تو حال یہ ہو چکا ہے کہ اگر والدہ بوڑھی بھی ہو گئی ہے اس کے بھی سامنے اپنے کپڑوں کا ڈھیر ڈال دیتے ہیں۔ بے غیرتی کی حد یہ ہے کہ اب ہماری والدہ اگر بوڑھی بھی ہو گئی اس کے بھی سامنے کپڑے اتار کر کے اس کے سامنے ڈال رہے ہیں کہ دھل دو۔ غیرت نہیں آتی، شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور تربیت کا تو کچھ کہنا ہی نہیں صاحب۔ نہ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، نہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا دن کیسا گزر رہا ہے، آپ کے اوقات یومیہ کیسے گزر رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے۔ یاد رکھیے
اپنے بچوں کی اگر تربیت کرنی ہے تو آپ کو پہلے خود سنوارنا ہوگا، اپنی ذات کو سنوارنا ہوگا بنفس نفیس۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں اور پھر توقع یہ کرتے ہیں کہ میرا بچہ گالیوں سے بچے۔ بچہ گھر میں موجود ہے اور کچھ لوگ آپ کو نماز کے لیے بلانے کے لیے آئے ہیں اور آپ پیغام بھجوا رہے ہیں کہ کہہ دو وہ گھر میں نہیں ہے، اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ بچہ جھوٹ نہ بولے، بچہ دھوکہ نہ کرے۔ آپ بچے کے سامنے حرام مال اپنے گھر میں لا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حرام نہ کھائے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کو پریشان کر رہے ہیں اور توقع یہ کرتے ہیں کہ بڑھاپے کی حالت میں میرے بچے مجھے سکون سے رہنے دے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور امیدیں لگا رہے ہو کہ میرا بچہ صف اول کا نمازی ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے غیبتیں کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں اور بہتان تراشیاں کر رہے ہیں، حقوق تلف کر رہے ہیں، بہنوں کے حقوق کھا رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کھا رہے ہیں، اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ میرا بچہ صالح اور نیک ہو جائے۔ ایسا ہونے والا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، میں نے تہجد جو سیکھی ہے وہ اپنے باپ سے سیکھی ہے، اور ان کے والد لکھتے ہیں کہ میں نے تہجد اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ لیکن آج کل ہمارا خود کا حال یہ ہو چکا ہے کہ نہ ہمیں نمازوں کا پتہ ہے، نہ ترائب کا پتہ ہے، نہ اصول و ضابطے کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، بس جو چل رہا ہے ٹھیک ہے۔ یہ زندگی عزیزوں بہت مختصر سی زندگی ہے، اور جب اس زندگی کی شام ہو جائے گی پھر ہماری آنکھیں کھلے گی کہ کاش ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے دیتے، کاش ہم اپنے بچوں کو دین اسلام کا صحیح پیغام پہنچاتے، کاش ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھا دیتے، کاش ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے دیتے، کاش ہم اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم اور ترغیب دے دیتے۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو بھی جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے باپ کو اور ماں کو گھر سے دھکے دے کر کے نکالتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی جوانی میں اپنے ماں باپ کو پریشان کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ اگر اپنے والدین کو پریشان کر رہے ہیں تو کل آپ کے بچے بھی آپ کو پریشان کریں گے اور گھر سے دھکے دے کر کے نکال دیں گے۔ آپ اگر آج جھوٹ بول رہے ہیں تو کل آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے۔ آپ اگر آج غیبتیں کر رہے ہیں تو کل آپ کے بچے بھی غیبتیں کریں گے۔ آپ اگر آج نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور اپنے بچوں سے غافل ہیں تو کل کے دن آپ کے بچوں کو بھی نماز کا کوئی علم نہیں ہوگا۔ لیکن اس طرف ہماری کوئی توجہ ہے ہی نہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ ٹھیک ہے مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گئی اور چل رہا ہے کام۔ کاروبار سب کے ساتھ ہے، زندگیاں سب کو اللہ نے دی ہے، اسے گزارنا سیکھیے۔ یہ گزارنی کیسے ہے، یہ طریقہ سیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری ملت اسلامیہ کے لیے نمونہ تھی، آئیڈیل تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے بچوں کی بھی تربیت کی ہے اور پورے معاشرے کو وہ پیغام اسلام کا پہنچایا کہ آج دنیا کے اکثر خطوں میں اسلام کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے زیادہ کیا ہم مصروف ہو گئے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دے سکتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا بچہ تو الٹا بولتا ہے، ہمیں گالیاں دینے لگا۔ اور جب بچپن میں وہ بولتا ہے اور بولنے کے ساتھ اس نے پہلی گالیاں دی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ آج بولا ہے، اور بیٹا وہ گالی سناؤ جو تم نے اس موقع پر دی تھی۔ خوشی کے ساتھ سب خوش ہو رہے ہو تو اسی گالی سن کر کے، یہ حال ہے ہمارا، یہ کوئی لطیفہ اور چٹکلا نہیں ہے۔ اور پھر اسے وہاں باقاعدہ طور پر کچھ لوگوں کے درمیان بلا کر کے اسے کہتے ہیں بیٹا پھر سناؤ وہ گالی جو تم نے وہاں دی تھی، اور اسے شاباشی دے رہے ہوتے، واہ بیٹا واہ آپ بولنا سیکھے۔ اور سمجھ آ رہا ہے کہ اسے ہم گالیاں سکھا رہے ہیں، اور وہ خوب گالیاں دیتا ہے بچپنے میں، اور جب وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر اسے کہتا اچھا میرے سامنے الٹا بولتے ہو، مجھے گالیاں دے رہے ہو۔ کچھ وقفے بعد وہ تمہیں تماچا بھی لگائے گا۔
بات کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. بچوں کی تربیت نہ کرو آج، اور کل کے دن یہی بچے تمہیں گھر سے دھکا دے کر نہ نکالے تو پھر بتانا. آتے ہیں یہ احوال سامنے، یہ حالتیں سامنے آئی ہے. کرو اپنے بچوں کو آزاد، ان کو چھوڑ دو ان کی حالت پر، اور کل کے دن وہ تمہیں تماچا مار کر تمہیں دھکے دے کے گھر سے نہ نکالے تو پھر بتا دینا. نہ دو ان کو دین کا صحیح پیغام، نہ لگاؤ ان کو مسجد کے ساتھ، نہ دو ان کو قرآن کریم کی تعلیمات. کل کے دن وہ وہی انگریزوں کی تعلیم پڑھ کر کے اور تمہیں گھر سے نکال کر کے شہر کے اندر جو ایک خاص مقام ہوتا ہے جہاں بوڑھے اور بڑھیا عورت کو رکھا جاتا ہے وہاں چھوڑ کر کے آئیں گے. لیکن ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے کہ معاشرہ کیا چاہ رہا ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. دین اسلام کی تعلیم کیا ہے، ہم کون سی تعلیم سیکھ رہے ہیں. ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں اولاد کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہوتی ہے. اولاد کو دیکھنے کے لیے ماں پریشان رہتی ہے، اور وہ یوں سر اٹھا کر کے اس کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی اجنبی عورت بیٹھی ہو. اور تم توقع یہ رکھتے ہو کہ کل بڑھاپے کی حالت میں تمہاری اولاد تمہارا سہارا بن جائے گی. توقع یہ رکھتے ہو کہ کل جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہاری اولاد تمہیں کھانے کو دے گی، تمہارے برتن گھر سے باہر پھینک دے گی. اللہ کے بندو حیا کرو، حیا کرو. اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اور ان کو دین کا پیغام پہنچاؤ. ان کو دین کی صحیح ترجمانی کرو ان کے سامنے، اور ان کو علماء سے، صلحاء سے، نیک لوگوں سے جوڑو. لیکن ہمارا تو حال ہی ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے علماء کی غیبتیں کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے علماء کا نقص نکال رہے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے علماء کی برائیاں کر رہے ہیں. اب وہ تو یہی کہیں گے نا کہ علماء تو نیک آدمی نہیں ہوتے، وہ تو بیکار ہوتے ہیں. ابو جی کہہ رہے تھے، فلاں موقع پر فلاں صاحب کہہ رہے تھے، تو پھر تو یہی ہوگا. یاد رکھیے کہ اگر علماء کے اندر 20% خامیاں ہیں تو آپ 100% خامیوں کے حامل ہو. آپ سرے عام داڑیاں کاٹ کر کے سرے بازار گھوم رہے ہو، علماء کے چہرے پر داڑھی ہے. آپ سرے عام غیبتیں کرتے پھر رہے ہو، علماء کو اللہ نے اس سے بچا لیا ہے. آپ سرے عام شراب پی کر کے نشے کی حالت میں ڈل ہو کر بازار میں گھوم رہے ہو، شراب سے بہت دور ہے علماء. ابھی پچھلے دنوں تقریباً 12 اتوار میں ایک صاحب کا فون آیا، اور اس نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا فرمائے. کہنے لگے کہ ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں انہیں نماز نہیں آتی. ہماری مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان کو نماز نہیں آتی. میں نے کہا نماز میں کیا نہیں آتا ان کو؟ کہنے لگے جی ان کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. میں نے کہا آپ مجھے سورہ فاتحہ سنائیں، آپ مجھے سورہ فاتحہ سناؤ. کہتا جی میری تو خود صحیح نہیں ہے. میں نے کہا شاباش بیٹا. اب لومڑی مرغے کو بتا رہی ہے کہ دیکھو شکار کرنا غلط ہے، اسے خود صحیح نہیں ہے سورہ فاتحہ، اور وہ کہہ رہا ہے میرے امام صاحب کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری خود سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے امام صاحب کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے؟ کہتا جی کوئی کہہ رہا تھا. میں نے کہا کون کہہ رہا تھا؟ جو کہہ رہا تھا اس کی سنوا دو مجھے. اصل مقصد یہ ہے کہ ایک دھن لگی ہوئی ہے، اور علماء کے پیچھے ہاتھ دھو کر کے ہم پڑ گئے ہیں ان کی غیبتیں کرنے کے لیے. تو اللہ کے واسطے ایسا نہ کرے. علماء اس دور کے جید علماء اور اس دور کے دین کو سنبھالنے والے لوگ ان کی حفاظت کریں اور ان سے جڑ کر کے چلے، ان سے مل کر کے چلے، تاکہ ہمارے اندر بھی دین اسلام کا پیغام پہنچے اور آپ کے بچے بھی دین اسلام کو سیکھ سکے. اس صاحب کا آج تک کوئی میسیج نہیں آیا، اور آج تک اس کا آپ کی کوئی سورہ فاتحہ بھی نہیں آیا اور کول بھی نہیں آیا، اور امید ہے کہ آئے گی بھی نہیں. یہ عالم ہو چکا ہے. میں تو یہ بتانے کے لیے بات سامنے آ گئی تو ضمن ذکر کر دیا. تو لہٰذا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، علماء اور صلحاء سے جوڑے، علماء کا صحیح پیغام پہنچائے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کے اندر خامیاں ہیں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کے اندر اگر 20% ہے تو آپ کے اندر 100% خامیاں ہیں. اپنی خامیوں پر بھی نظر رکھیں نا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے کہ سب سے بدترین آدمی تو وہ ہے جو اپنے عیوب کو تو ڈھانپ رہا ہے اور دوسروں کے عیوب کو ٹٹول رہا ہے.
اسے یہ نہیں پتا کہ میں کتنی خامیوں کا شکار ہوں، لیکن یہ دیکھ رہا ہے اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے. اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ خود یہ نہیں جانتا کہ مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی نماز ٹھیک نہیں ہے. وہ خود یہ نہیں جانتا مجھے تو روزے کا یہی نہیں پتا کب قضا ہو جاتا ہے اور روزہ کب ٹوٹ جاتا ہے، کن وجوہات سے ٹوٹ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے. تو لہٰذا ان سب چیزوں سے بچے اور دنیا کے فتنوں کو سمجھے، علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرے، ان سے ان کی محبت اپنے دلوں میں رچا اور بسا لے. یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگ جو اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اپنے پیشوا اور اپنے اماموں کے ساتھ پیش ہوں گے، تو ان سے اپنا تعلق ربط و ضبط صحیح رکھے، علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھے اور ان سے دین اسلام کو سیکھے اور سمجھے اور اپنے بچوں کو ان سے جوڑے، تاکہ قیامت کے دن ہم جنت کے حامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.